السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر پردیش پیلی بھیت سے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے، اور وہ فتویٰ شائع ہوتے ہی پورے ہندوستان میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ اب تہلکہ کیا، آپ یہ سمجھیے کہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب چاروں طرف سنیت میں شور برپا ہو گیا ہے، وہ اس کے خلاف پورا معاملہ کیا ہے، کس تعلق سے وہ فتویٰ شائع ہوا ہے اور کیوں چاروں طرف شور برپا ہو گیا ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کے گھر شادی کا پیغام بھیجتا ہے، اور جس لڑکی کے گھر شادی کا اس لڑکے نے پیغام بھیجا، وہ لڑکی والے دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دعوت اسلامی والے ہیں۔ اب یہ دعوت اسلامی جن کے امیر مولانا الیاس عطار قادری صاحب ہیں، ان کے تعلق سے فتویٰ یہ آیا کہ اگر لڑکی والے دعوت اسلامی والے ہیں تو ان سے رشتہ مت کرو، نہ ان کو اپنی لڑکی دو، نہ ان سے اپنی لڑکی لو، یعنی اس کے یہاں شادی کا پیغام مت بھیجو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس لیے کہ وہ لوگ گمراہ ہیں۔ اب گمراہ کا فتویٰ آیا۔ اب یہ گمراہیت کس بنیاد پر کہا گیا اور دعوت اسلامی والوں کو گمراہ کیوں کہا گیا، یہ معاملہ وہ خود جانے، لیکن جہاں سے فتویٰ شائع ہوا ہے، جس عالم صاحب نے فتویٰ دیا ہے پیلی بھیت کے، وہ حشمتی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حشمتی سلسلہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضور شیر بشیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے خلیفہ تھے، ان کا سلسلہ حشمتی کے نام سے چلتا ہے۔ لیکن اب انہی کے سلسلہ سے، حشمتی سلسلہ سے، ایک عالم صاحب کا فتویٰ دعوت اسلامی والوں کے خلاف آیا ہے کہ وہ گمراہ ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان کے فتویٰ کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں، جیسا کہ وہ لوگ دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام چلاتے ہیں اور ویڈیو اور ٹی وی پر دینی پروگرام دکھاتے ہیں، اصلاحی بیانات، تقاریر، اور پھر جو ہے وہ اپنے حساب سے دین کا کام، سنیت کا کام کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی دونوں ہی کو یہ لوگ گمراہ کہتے ہیں، یعنی اتنا تشدد اور اتنا سخت ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ ان کے نظریے سے اور ان کے تشدد سے شاید کہ 99% سنی مسلمانوں کو یہ گمراہ کہہ دے۔ یعنی ان کے نظریے کے حساب سے اگر چلیں تو ٹھیک ہے، سنی میں آپ سنی بن کر رہیں گے، ورنہ آپ ان کے نظریوں کے خلاف اگر جائیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی والوں نے جو سنیت کا کام کیا ہے، اور سنی دعوت اسلامی والوں نے آج تک سنیوں میں، آج کے زمانے میں کوئی بھی ایسی تنظیم یا تحریک نہیں ہے جس نے ان کے برابر کام کیا ہو۔ وہ لوگ غیروں کے مقابلے میں بہتر کام کرتے ہیں۔ ان کے مبلغین گھر گھر جا کر کے دین کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ ان کے مبلغین، دعوت اسلامی کے مبلغین، ان نوجوانوں کو راہ راستہ پر لاتے ہیں جو نوجوان شراب کے نوشے میں دھت ہو کر کے ایک جوئے کے اڈے میں، ایک ناچ کی محفل میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کے پاس دین کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کو نمازی بناتے ہیں۔ جن نوجوانوں کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، وہ شرمندگی کی وجہ سے کہ میں نوجوان ہوں، داڑھی رکھوں گا تو سماج والے کیا کہیں گے، ان کی شرمندگی کو دور کر کے ان کے چہرے پر سنت رسول کو سجانے والوں کا نام دعوت اسلامی۔ افریقہ کے ان جنگلوں میں، جن جنگلوں میں ایسے انسان رہتے تھے جن کو انسانیت کا نہیں پتہ، اسلام کا نام نہیں سنا، ان لوگوں کو اسلام کا پیغام دے کر کے مسلمان بنا کر ان کو سنی بنایا۔ یہی دعوت اسلامی والوں نے پوری دنیا میں جو ہے مسجد بنانا، مدرسے قائم کرنا، لوگوں کو دین سے جوڑنا، بچوں کو دین کی باتیں یاد کرانا، نماز کے شرائط، واجبات، فرائض اور دین کی تمام باتیں بچوں تک کو یاد کرا دینا، یہ دعوت اسلامی والوں کا کام ہے۔ آج ہے کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی تنظیم سنیت میں جو دعوت اسلامی کے برابر کام کر رہی ہو؟ مجھے تو آج تک ابھی اس زمانے میں کوئی ایسی تنظیم، تحریک نظر نہیں آئی جو دعوت اسلامی کا متبادل ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہی ہے، آج کل سنیت میں یہی چل رہا ہے کہ آپ اگر میرے نظریے کے خلاف چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، سنیت سے خارج ہو جائیں گے۔ اور یہ فتویٰ شائع ہوا ہے جب سے،
تو پھر جو ہے چاروں طرف ایک فتنہ کھڑا اس لیے ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے پر اب لوگ جو ہے طنز کسنا شروع کر دی، طنز کر رہے ہیں، وہ اس کو برا کہتا ہے، وہ اس کو برا کہتا ہے۔ اب دعوت اسلامی جو حقیقت میں ایک سنی تحریک اور تنظیم ہے، سنیت کا کام کر رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو جو ہے شائع کر رہی ہے اور دین کا حقیقت میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، آج کے زمانے میں اس کی سخت ضرورت تھی۔ اب نہ جانے لوگ کیسے کیسے فتنے کھڑے کر رہے ہیں، اللہ ہی محفوظ رکھے اور ایسے فتنوں کے دور میں متشددین سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ان کے کام جو ہے کسی سے دنیا میں چھپے ہوئے نہیں، پوری دنیا میں ان کا کام چل رہا ہے۔ وہ غیر مسلم علاقے میں جا کر کے غیر مسلموں کو لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھا کر کے وہ مسلمان کر رہے ہیں، غیر مسلم ان سے متاثر ہو کر کے جو ہے مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن آج سنیت میں دعوت اسلامی کے علاوہ کون سی ایسی تنظیم ہے جن سے متاثر غیر مسلم ہو اور وہ مسلمان بن رہے ہیں؟ کون ایسا شخص ہے؟ آج تو اپنوں میں لڑ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے پر، جو مسلمان ہے اسی کو سدھار نہیں پا رہے ہیں، لیکن دعوت اسلامی والے غیر مسلموں کے گھر جا کر کے ان کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ دعوت اسلامی والوں کو برا کہنا صحیح ہے، وہ صحیح راستے پر ہیں، وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ دعوت اسلامی والوں کو اور سنی دعوت اسلامی والوں کو اور مزید ترقی عطا فرمائے اور ان سے سنیت کا خوب کام لے۔ باتیں اگر اچھی لگی ہوں تو پھر جو ہے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک جو ہے پہنچائیے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔